بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے پی کے انگلش 9th Unit 2. علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال was born on 9th November 1877. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے. He was a great philosopher, poet and thinker. آپ ایک عظیم فلسفی شاعر اور مفکر تھے. He is considered one of the most important figure in Urdu literature. آپ اردو ادب میں انتہائی عام شخصیات میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. He is known as شاعر مشرق meaning poet of the east. آپ شاعر مشرق یعنی مشرق کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں. He is also called مفکر پاکستان and حکیم الامت. آپ مفکر پاکستان اور حکیم الامت بھی کہلاتے ہیں. علامہ اقبال has written different literary علامہ اقبال مختلف ادبی تحریرات لکھ چکے ہیں. his famous works are آپ کی مشہور تصنیفات یہ ہیں: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، بال جبری اینڈ ضرب کلیم ایٹسیٹرا. he gave the Muslim his message of re-awakening through his work. آپ نے مسلمانوں کو اپنے کام کے ذریعے دوبارہ بیدار ہونے کا پیغام دیا. علامہ اقبال had a great role in Muslim political movement. علامہ اقبال مسلمانوں کی سیاسی تحریک میں عام کردار رکھ چکے تھے. اقبال had remained active in the Muslim League. اقبال مسلم لیگ میں سرگرم رہ چکے تھے. He was called upon to address Muslims at All India Muslim League conference held at Allahabad in 1930. 1930 میں الہ آباد میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں آپ سے مسلمانوں کو خطاب کرنے کی درخواست کی گئی. Muslims of India in those days were passing through a very difficult time. اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمان ایک سخت دور سے گزر رہے تھے. Hindus dominated the Muslim in the economic and social life of the country. ہندو ملک کی اقتصادی اور سماجی زندگی میں مسلمانوں پر غالب تھے. However, much they wished, بہرحال انہوں نے بہت زیادہ تمنا کی. The Muslim could not get rid of the Hindu domination. مسلمان ہندوؤں کے غلبے سے نجات حاصل نہ کر سکے. Western ideas were also corrupting the minds of the Muslim youth. مغربی خیالات بھی مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے تھے. اقبال was deeply grieved to see. اقبال یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ تھے that Muslim had thrown away the great lesson of Islam. کہ مسلمان اسلام کا عظیم درس چھوڑ چکے ہیں. and did not feel the loss اور نقصان محسوس نہیں کرتے. علامہ اقبال awakened the Muslims of India. علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کیا. and lit a candle of freedom in their hearts. اور ان کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی. he made them realize. آپ نے انہیں سمجھایا that Muslim and Hindus could not live together as one nation. کہ ہندو اور مسلمان بطور ایک قوم اکٹھے نہیں رہ سکتے because they were two separate nations. کیونکہ وہ دو علیحدہ قومیں ہیں. therefore Muslim must have an independent sovereign state of their own. لہذا مسلمانوں کو اپنی آزاد خود مختار ریاست حاصل کرنی چاہیے. اقبال for the first time proposed. پہلی دفعہ اقبال نے تجویز دی that Muslim should have a separate state of their own. کہ مسلمانوں کو اپنی علیحدہ ریاست حاصل کرنی چاہیے. only in their own homeland. سے اپنے ہی وطن میں Muslim would have freedom of thought and expression. مسلمانوں کو سوچ اظہار کی آزادی حاصل ہوگی. اقبال can be rightly called the dreamer of Pakistan. اقبال کو بجا طور پر مصور پاکستان کہا جا سکتا ہے. اقبال warned Muslim at the Muslim League conference. اقبال نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کانفرنس میں خبردار کیا that if they did not unite in order to demand freedom for themselves and their coming generation. اگر وہ اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے متحد نہ ہوئے they would be completely destroyed. تو وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے. اقبال put his trust in the Muslim youth. اقبال نے مسلمان نوجوانوں پر اعتماد کیا and asked them to step forward to save the future of the Muslim nation. اور مسلمان قوم کا مستقبل بچانے کے لیے قدم بڑھانے کو کہا. only then صرف اسی صورت میں could Muslim hope to live free and honorable life. مسلمان آزاد قابل عزت زندگیاں گزارنے کی امید کر سکتے تھے. he stressed. آپ نے زور دیا that only our faith can save us. کہ ہمیں صرف ہمارا دین بچا سکتے ہیں because it is a great force. کیونکہ یہ ایک عظیم طاقت ہے which can guide us. جو ہماری رہبری کر سکتی ہے and put us on the right path. اور ہمیں سیدھے راستے پر ڈال سکتی ہے. no achievement is possible. کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے until we are willing to become good Muslim. تا وقت ہے کہ ہم اچھے مسلمان بننے کے لیے آمادہ ہوں. therefore the teachings of Islam given to us in the Holy Quran. لہذا قرآن پاک میں ہمیں دی گئی اسلامی تعلیمات have to be rightly understood. ٹھیک طریقے سے سمجھنی ہوں گی. no philosophy, no religion other than Islam. اسلام کے سوا کوئی فلسفہ کوئی مذہب نہیں can discipline us as a nation. ہمیں ایک قوم کے طور پر منظم کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Unit 2 Part 2. Islam recognizes the importance of both individual and the community. اسلام دونوں فرد و واحد اور جماعت کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے. which اقبال termed as ملت اسلامیہ. جس اقبال نے ملت اسلامیہ کا نام دیا. the way of life in the West is completely different from the life Islam offers. مغرب میں طرز زندگی اس زندگی سے بالکل مختلف ہے جو اسلام پیش کرتا ہے. اسلام commands us to give away all that is superfluous to our needs in the service of God. اسلام ہمیں وہ تمام جو ہماری ضروریات سے زیادہ اللہ کی خدمت میں دینے کا حکم دیتا ہے. man's private ownership is a trust from Allah.
انسان کی نجی ملکیت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اینڈ وی آر نو مور دین میئر گارڈین آف دا تھنگز ان آور پوزیشن, اور ہم اپنے قبضے میں چیزوں کے محض نگران سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دیٹ ڈیزائر ٹو پوزیس مور اینڈ مور, زیادہ سے زیادہ کا مالک کرنے کی خواہش ہیز بین دا کاز آف دا ڈاؤن فال آف مینی نیشنز, کئی اقوام کے زوال کا سبب رہ چکی ہے. اسلام فاربیز ٹو فالو دا پاتھ آف دا, اسلام ہمیں ان کے راستے کی پیروی کرنے سے منع کرتا ہے. who brought destruction upon themselves, جو اپنے اوپر تباہی لائے. اقبال گے مسلم a message of hope and purpose, اقبال نے مسلمانوں کو امید اور مقصد کا پیغام دیا. no nation he thought could ever hope to improve its lot, آپ کا خیال تھا کوئی قوم کبھی اپنا مقدر بہتر بنانے کی امید نہیں کر سکتی. until brought about a change in itself, تا وقت ہے کہ خود اس میں تبدیلی لائے. God does not change the condition of people, اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت تبدیل نہیں کرتا. until they themselves want to change their condition by constantly working hard to achieve that change, تا وقت ہے کہ وہ یہ تبدیلی حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہوئے اپنی حالت تبدیل کرنا چاہیں. the whole secret of life, زندگی کا تمام راز is the readiness to work harder, زیادہ محنت کرنے کے لیے آمادگی ہے. only then we can rise in life, صرف اسی صورت میں ہم زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں. This is the end of part 2, unit 2. Please give your comment for the improvement of this channel. Don't forget to subscribe for upcoming videos. Thanks. Have the best of luck. God bless you.